وہ میں اس سے پھرا نہیں ہوں، لیکن دیکھیں جو میری پارٹی کے ساتھ وہ وعدہ وعید کرتا ہے اس پہ وہ پورا نہیں اترتا، ورنہ قائد اعظم کی بھی کسی زمانے میں کانگریس پارٹی تھی، وہ بعد میں اس کو پتا لگا یہ کانگریس بڑی چور ہے اور یہ سارے چور ہیں، اب اس کا پتہ چلتا جا رہا ہے، اس کا دلدل جو ہے نا، ابھی دیکھیں میں اس کو آج میں نے مفت مشورہ دیا ہے، شہزاد آپ کے پروگرام میں دے رہا ہوں، اپنا سافٹ ویئر تبدیل کر لو ورنہ تمہاری کوئی بچت نہیں ہے۔ محترم شہباز شریف صاحب اگر سافٹ ویئر بدل سکتا ہے تو بدل لو، ورنہ کلندر ہیں اور اندر ہیں، عید کے بعد 31 جولائی سے پہلے پہلے آپ کی سیاسی ٹھکائی ہو جانی ہے، سیاسی ٹھکائی کہہ رہا ہوں، میں اور نہیں کچھ کہہ رہا، یہ نہ میرے جو دو دیکھیں وہ جو آدمی گھیرا تنگ کر رہا ہے کہہ رہا ہے وہ تو گھیرا تنگ نہیں ہو رہا، اس کی تو سیاست ہی شہباز کے بعد شروع ہونے والی ہے، میں تو عباسی کو اس پارٹی کا صدر بنتا دیکھ رہا ہوں، سو ایسے ہی وہ دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے، ساری سیاست ہم جیو پہ کر رہے ہیں، ساری سیاست دوسرے چینلز پہ کر رہے ہیں، ہم خود کر کیا رہے ہیں سوائے ٹی وی پروگراموں کے، آپ کے ٹی وی پروگراموں کے سارے ہم اپنا چورن بیچ رہے ہیں، ہم اپنی معجون بیچ رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں ہم بڑے بابا ٹارزن کہہ دیا تو کوئی قیامت آ گئی، سارے پروگرام آپ نے بابا ٹارزن ایک لفظ ہے، اور یہ کہہ دینا جناب علی کہ یہ تو اب اسلام آباد میں سرزد عام خبر ہے کہ شہباز شریف کو اگر اس نے سافٹ ویئر بدل لیا تو شاید اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ امینڈمنٹ کروانے میں کامیاب ہو جائیں، میں آپ کے سامنے کہوں کل آپ کہیں کہ آپ نے تو کہا تھا یہ دیکھیں اس وقت ساری میٹنگیں ان کی ہو رہی ہیں حکمران پارٹیوں کے ساتھ کہ نیب کا قانون بدل دیں، ایک نہیں کئی میٹنگیں ہو چکی ہیں، کئی مسودے یہ دیکھ چکے ہیں، عمران خان نہیں چاہتا یہ ہو، میں شہزاد آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں، نواز شریف کو بھی سن کر دکھ ہوا ہوگا کہ 17 بلین انہوں نے لوگوں کو یہ بھتہ لیتے رہے، جو کچھ کراچی میں بھتہ ہوتا رہا یہ لاہور میں بھتہ ہوتا رہا، یہ وقت ثابت کرے گا، یہ میری ریکارڈنگ کو محفوظ کر لیں کہ یہ پولیس کے ذریعے ارب روپیہ اور کروڑوں روپیہ لوگوں کو پلازوں کا جھانسا دے کے علی عمران اور یہ اس کا جو داماد ہیں کیا ہے اور یہ اس کا جو ایک بیٹا بھاگا ہوا ہے، یہ ایک دہشت گرد گروپوں کی شکل تھی، معاشی دہشت گرد تھے یہ اس ملک میں، اور میں اب نہیں کہہ رہا، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف پچھلی ریکارڈنگ کے ساتھ ملا کے اس کو سنائیں، بے شک نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہے شہباز شریف، اور اس کی اولاد نے جو کرپشن کی ہے، نیب کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی نیب کا قانون امینڈ ہو جائے، میں نہیں کروں گا جی ووٹ اس کے خلاف دوں گا، جائیں ٹھیک ہے، اس لیے کہ نیب کے قانون سے ڈر رہے ہیں، ان سے 18ویں 19ویں 20ویں 25ویں 27ویں جو مرضی امینڈمنٹ کرا لیں، یہ نہیں تیار ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ نیب کے قانون سے نجات ملے، اگر اب ہم نیب کا قانون پاس کرتے ہیں لوگ کہیں گے شاید اللہ معافی دے عمران خان کے ساتھ کوئی کالی بھیڑے نہیں، ورنہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے میں بھی کالی بھیڑے تھی، ہم نے اس لیے امینڈمنٹ میں بڑی جلدی دکھائی، کو پتا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں، میرا پروگرام وہ خاص طور پر سنتے ہیں اور پھر خاص طور پر ہدایت کرتے ہیں کہ اس کا یہ جواب دیں، اور وہ سنتے ہیں کہ اس کا یہ جواب دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جواب دینا چاہیے لوگوں کو، یہ ان کا رائٹ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلے ساری زندگی یہ سمجھتا رہا کہ نواز اور شہباز ایک جیسے چور ہیں، اب میں حکومت میں آ کے جب میں نے چیزیں دیکھی ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں شہباز نواز سے بڑا چور ہے، بڑا بھائی وہ ضرور ہے لیکن بڑا چور یہ ہے، اور اس کی اولاد نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی کسی جگہ بھی، اور آج میں لاہور تھا، لاہور پریس کانفرنس کی تو میں نے بعض ایسی چیزیں دیکھی ہیں، اگر ابھی کہوں تو ابھی آپ کہیں گے قیامت آ گئی کہ شیخ رشید نے، یہ سارے پڑ جائیں گے میرے پیچھے کہ یہ باقاعدہ ان لوگوں کی طرح جو کراچی میں بھتہ لیتے تھے اس طرح یہ لاہور میں بھتہ وصول کرتے رہے ہیں، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ثابت ہوگا، ابھی میں کہہ دوں گا تو آپ کہیں گے جی اس کا پتہ نہیں کیا سورس ہے، میں کہہ رہا ہوں جس طرح کراچی میں لوگ بھتہ لیتے تھے اس طرح سی پی او پولیس کے آفس میں اور ایل ڈی اے کے دفتروں میں بلا کے یہ لوگوں سے بھتہ باقاعدہ کیش وصول کرتے تھے یہ خاندان کے لوگ، اور پھر ان کو جو کچھ ہوتا تھا وہ پھر بعد کی بات ہے، پھر آپ یہ ہو جائے گا، سو یہ خاندان جو ہے یہ نرغے میں ہے، کل اگر سافٹ ویئر بدل جائے، حالات بدل جائیں، جس طرح سعودی عرب میں 10 سال کے لیے گئے تھے حالات بدل گئے، اور وہی جو ماڈل ٹاؤن کے گھر دیے تھے ان کے پرانے خرچے بھی انہوں نے وصول کیے، سو بزنس مین از اے بزنس مین، اینڈ وین بزنس مین، مجھے نہیں پتا اس کا، میں اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، مجھے یہ پتا ہے
کہ جس غلط فہمی میں وہ آیا وہ غلط ہے. عمران خان کہیں نہیں جا رہا، نہ اس ملک میں کوئی نیشنل گورنمنٹ بن رہی ہے، نہ اللہ کے فضل سے کوئی کرونا سے کوئی اتنی بڑی تباہی آنے جا رہی ہے دنیا کی ساری. لیکن دنیا کے ساتھ ہم نے بھی زندہ رہنا ہے. ہم نے جو کچھ انڈیا میں ہونا ہے، بنگلہ دیش میں ہونا ہے، ایران میں ہونا ہے، ہم نے بھی اسی میں سے گزرنا ہے. ہم یہ پارٹ آف دی گرینڈ ولیج جو ہے، جو گرینڈ ولیج ہے اس کا ہم ایک حصہ ہے. سو وہ یہ تو اقتدار کے بھوکوں کا ٹولہ ہے. ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کاروبار سیاست ہے. That is their business. Politics is their business. Politics جو ہے وہ ان کی مین راس ہے اور مین ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے ان کی اکانومی کی. اب ان کو کیا نصیب ہو رہا ہے؟ دیکھیں دھکے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، تانے سن رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب علی ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس ملک میں عمران خان کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی مخالف دونوں پارٹیاں چور ہیں. دونوں پارٹیوں پر سنگین چوری کے الزامات ہیں. دونوں پارٹیوں کے اوپر سنگین کرپشن کے نیب کے الزامات ہیں. ضمانتیں ہو جائیں. عمران خان کیا کر سکتا ہے ابھی؟ کیا کرے گا وہ عمران خان؟ عدالتوں کو تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ضمانتیں نہ لو. دیکھیں غلام سرور کے خلاف تو ایسی کسی نے درخواست دی، بڑے چوروں. غلام سرور کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے، کسی بندے نے اس کو درخواست دی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو اس کے منہ سے الزام ٹھہرا دیے. لیکن اکراس دی بورڈ مینز جو مگر مچھ ہماری طرف ہیں اور جنہوں نے چھتریاں ڈریکولا جو کیا کہتے ہیں کور کھیل رہے ہیں، کور ڈرائیو میں ہیں، جھاڑو پھر جائے گا 31 جولائی سے پہلے انشاءاللہ تعالی. جس نے گاجریں کھائی ہیں اس کو پکی ملے گی. اور نیب کی اپنی بہتری اور زندگی اسی میں یہ چاہتے ہیں کہ نیب میں امینڈمنٹ ہو جائے، نیب کے پاس گرفتاری کا نہ ہو، کچھ نہ ہو. جو مسودے چل رہے ہیں وہ آپ دیکھیں ان کے. اگر نیب کا قانون 31 جولائی تک نہیں بدلا تو انشاءاللہ تعالی نیب ٹارزن بنے گا اور جھاڑو پھیر دے گا، اور وہ دونوں طرف جھاڑو. دیکھیں میں سوچ رہا تھا ان کے پاس جاؤں کہ جمعہ ہفتہ میں لاہور ہوتا ہوں، ہیڈ کوارٹر بیٹھتا ہوں، اتوار کو بھی میں چھٹی تو نہیں کرتا، لیکن میں جا نہیں سکا تاکہ ان سے اصل پوچھوں کہ مسئلہ کیا. جب تک میں ان سے نہ بات کر سکوں اس وقت تک میں تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں، پرویز الہی کا نہیں کہتا، جرنلی یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے مچھندرے جو ہیں وہ جھاڑو پھر جائے گا، ٹارزن کے پاؤں تلے ہوں گے انشاءاللہ. اگر بچ جائیں، امینڈمنٹ آ جائے، ہماری کوئی کمزوری ہو جائے، ہم سمجھیں کہ نہیں سسٹم کو آگے لے. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے نا، سسٹم کو آگے لے. اس ملک میں سسٹم کو آگے لے کے چلے، آپ سسٹم کو آگے لے کے چلیں، خود پیچھے ہو جائیں. لوگ ہمیں کہیں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، ہم دونوں طرف سے فارغ ہو گئے. لوگ تو عمران خان سے توقع رکھتے ہیں کہ ان کو شکنجے میں ڈالیں ان چوروں کو. این ایف سی کی حد تک بات ہوئی ہے. دیکھیں 18ویں ترمیم کے حالات جو ہیں، این ایف سی کی اس وقت بات ہو رہی ہے. یہ پارٹیاں ہماری پیپلز پارٹی اور نون کو میں کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں سمجھ رہا. وقت آنے پہ یہ ٹھس کر جاتی ہے. جب میں آپ کو کہتا تھا یہ قمر جاوید باجوہ کو ووٹ دیں گے، آپ ہی تھے نا کہتے تھے کس طرح دیں گے وہ. تو یہ تقریر، یہ دیکھیں ان کی گفتگو اور ہے، ان کا فعل اور ہے، ان کا قول اور ہے، ان کا فیصلہ اور ہے، ان کی سیاست اور ہے، ان کا ٹی وی پہ پروگرام اور ہے. کیوں شیخ رشید کو دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میرا ٹی وی پہ بھی کوئی مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ نہیں میں کہہ سکتا. لیکن میں اندر سے دل کی آواز بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں پیپلز پارٹی نون لیگ نام کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے. یہ بارگین پارٹیاں ہیں. یہ جب اندر ہوتی ہیں ذرا پریشر میں آتی ہیں، بارگین کرتی ہیں. این ایف سی پہ بات ہو سکتی ہے، 18ویں ترمیم ابھی دیکھیں ابھی تو نیب پہ بات چل رہی ہے نا، نیب سے آگے نکلتی ہے تو پھر جب آخری پیرے پہ پہنچیں گے تو پھر پتہ لگے گا نا کہ چنا کتنے گزاری ہے رات میں. ابھی تو ان کا یہ کام ہے کہ ان سے ہماری جان چھڑاؤ. اور اس سے جان کیسے چھٹتی ہے، کون سا سافٹ ویئر لگانا پڑے گا نہیں لگانا پڑے گا، یہ آپ کو عید کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ سے بات چیت ہوگی اس میں.